ملک صاحب نے آپ کی بہو کے لیے کتنی ساری چیزیں بھیجی ہیں. دیسی گھی ہے, طاقت کی بہت سی چیزیں ہیں. اور پتہ ہے کہ کیوں؟ بابا, آپ کی بہو ملک صاحب کے لیے ایک غلام پیدا کر رہی ہے. بابا, زینب کو سمجھا دینا کہ سکینہ ماسی کے گھر جائے اور یہ قصہ تمام کر دے. غلام نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد غلام ہو. چھوڑو مجھے. اوہو قادر, کیا کر رہے ہو تم؟ میری اولاد غلامی نہیں کرے گی. نہیں, پختون نے فرنگیوں اور روسیوں کی غلامی قبول نہیں کی تو ملکوں اور خانوں کی کیا غلامی قبول کرے گا؟ مجھے آزاد کر دو, چھوڑ دو مجھے. نہیں مانتا غلامی. ملک صاحب, بیٹے کا علاج کرنا چاہتا ہوں. گاؤں میں حکیم ہے نا, اسے دکھا دو. حکیم کو دکھایا تھا, مگر ملک صاحب حکیم کہتا ہے کہ اس کو شہر کے بڑے اسپتال لے جاؤ. اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں آدم خان, میں یہ کام نہیں کر سکتا. آج یہ بات ثابت ہوئی کہ قادر خان ملک دلاور خان کی ظلم, جبر اور غلامی کی وجہ سے پاگل پن کا شکار ہے. کیسر خان, دوست آئے ہیں قادر خان کا پوچھنے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا رباب ہو جائے. قربان, کیوں نہیں.
मनहूस मनहूस, अगर माँ के घर काम सीखा होता तो ये गम न होता। कैसा गम? आहा, कहती है कौन सा गम? दोपहर को उठती हो, चाय पराठे खाती हो और कहती है कि कौन सा गम। सितारा, बंद करो अपना मुंह। तुम सुबह सवेरे मेरी माँ के साथ जबान लड़ा रही हो। कसम खुदा की जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम जाओ, मेरे काम में टांग मत लड़ाओ। तुम अपनी लोफरी करो। टांग कैसे ना अड़ाऊं? तुम मेरा कमाया खा रही हो। मैं तुम्हारे निकाह में नहीं हूँ। देवर हो, देवर ही रहना। जाके अपना काम करो। तुम मुझे जवाब देती हो, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। छोड़ो बेटा तुम इसे, इसके साथ मैं समझती हूँ। जाओ तुम जाओ। ए लड़की, मेरे फूल जैसे बच्चे से दूर रहो। ये तुम्हारा शोहर नहीं है और ना मैं इसके लिए तुम्हारी जैसी भांज औरत लेकर आऊंगी। इसके लिए तो मैं कोई काफ से परी लेकर आऊंगी। तो ले आओ ना उसके लिए। तो ले आओ ना, ताकि मेरी भी जान छूट जाए तुम ले लोगों आऊंगी। से। उसकी जबान तुम्हारी जैसी लंबी नहीं होगी। काम करो अपना। इस गांव के लोग कहते हैं कि कादिर पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। नहीं हूं मैं पागल। अम्मा, इन लोगों को कह दो ना कि कादिर पागल नहीं है। नहीं है पागल। अम्मा, ओ अम्मा, बाबा कह रहे थे कि तुम्हारी माँ जन्नत चली गई है और जन्नत बहुत प्यारी जगह है। तुम्हारी माँ बहुत खुश है। अम्मा, ये दुनिया बहुत बदसूरत है। यहाँ बहुत बदसूरत लोग रहते हैं। मुझे भी जन्नत ले जाओ माँ, मुझे भी ले जाओ। मुझे अपने फटे हुए चादर में छुपा दो अम्मा, मुझे छुपा दो। अम्मा, मैं इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता, नहीं गुजार सकता, नहीं गुजार सकता, नहीं गुजार सकता। कादर खान, क्यों? क्या हुआ? लवंगीन, इस दुनिया में मोहब्बत नहीं है। यहां हर बंदा दूसरे बंदे के खून का प्यासा है। यहां एक इंसान दूसरे इंसान की खुशी मारता है। नहीं नहीं कादर खान, ऐसा नहीं है। यहां अगर इंसानियत के दुश्मन है तो बाबा जान भी है, यहां सितारा भी है, यहां ज़ैनब भी है और मैं भी। यहां अगर नफरत है तो मोहब्बत भी है, सच्ची मोहब्बत। नहीं लवंगीन, नहीं। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मलिक जैसे जालिम लोग रहते हैं जो गरीबों के सरों पर पांव रखता है। गांव के सारे गरीब लोगों को सूद की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऐसी जंजीरों में जो कब्रों में भी नहीं खुल पाती। कादर खान, तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर इस जुल्म का सामना करेंगे। हम मिलकर मलिक की जुल्म की जंजीरों से इन लोगों को आजाद कराएंगे, मिलकर आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह।
8 مہینے گزر گئے، لیکن قادر خان کا پاگل پن دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ قادر خان کا پاگل پن اسی طرح ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر خان کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور اسے دیکھ کر یہ ٹھیک ہو جائے۔ زیادہ افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ پورے 8 مہینے گزر گئے، ملک دلاور نہ خود آیا پوچھنے اور نہ کسی کو پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ملک دلاور کو بھی پتا ہے کہ قادر خان اب میرے کام کا نہیں رہا، اب قادر خان اس کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ آدھی رات کو اس بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ بابا السلام علیکم۔ جی دے رہے ہو بابا یہ آدھی رات کو اس بارش میں؟ قادر بیٹا۔ بابا آپ آرام سے بیٹھے، مت جگائیں، دوائی دی ہوئی ہے تاکہ آرام کر لیں۔ بابا آپ اس تیز بارش میں آدھی رات کو کیسے آئے؟ لونگین بیٹا، اللہ میرے قادر کو ٹھیک تو کر دے گا نا؟ ہاں بابا بہت فرق آیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ چارپائی سے اٹھ جائے گا۔ لیکن بابا آپ بتائیں نا، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کون سی ایسی خوشی کی بات ہے بابا؟ ہاں بیٹا خوش ہوں میں، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بیٹا، اس لیے تو میں تمہارے پاس رات کے اس پہر اور بارش میں آیا ہوں تاکہ تمہیں خبر دے دوں اور تمہیں خوشخبری سناؤں۔ بیٹا میرے قادر خان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بابا، بہت بہت مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ قادر خان، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ لونگین بیٹا اب تو میرا قادر خان ٹھیک ہو جائے گا نا، جب یہ اپنی اولاد کی خوشخبری سن لے گا۔ ہاں بابا ضرور انشاءاللہ، صبح جب اٹھے گا میں خوشخبری سناؤں گا۔ بابا اب آپ جائیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہیں، میں صبح پہنچا دوں گا۔ نہیں بیٹا، اللہ کا کرم ہے، ہر چیز موجود ہے، میں بس تمہیں خوشخبری دینے آیا تھا۔ اللہ کے حوالے بیٹا، بیٹھو۔ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر۔ آدم خان بابا کے خاندان کے ختم ہونے کا ڈر جو میرے دل میں تھا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ قادر خان اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا، نئی زندگی۔ ہاں لونگین جان، ہاں لونگین، آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو، لگتا ہے کوئی بڑی لاٹری لگ گئی تمہاری۔ لاٹری میری نہیں، لاٹری تو آدم بابا کی لگی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ یار۔ قادر خان کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب قادر بھی بیٹے کا باپ بن گیا؟ ہاں خیر سے۔ لونگین چلو نا آدم بابا کو مبارکباد دے دیں۔ آدم بابا تو میرے پاس خود چل کے آئے تھے بارش والی رات میں نے مبارکباد دے دی تھی۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں جا رہا ہوں دکان۔ اچھا
یہ تو اچھا ہوا. اچھا قادر کی سناؤ، وہ کیسا ہے؟ قادر اسی طرح ہے. ہو سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش کی بات سن کر اس پر اس خوشی کا بہتر اثر ہو. اللہ کرے، اللہ کرے. اچھا لونگین، تم اپنی دکان پر جاؤ، میں آدم بابا کو مبارکباد دے کے آتا ہوں. بہتر ہے. اللہ حافظ. اچھا، خدا حافظ. میلا بچہ ہے، میلا پالا بچہ ہے. ابھی بابا جان آئیں گے اور وہ چھالی مم لائیں گے. پھر ہم بابا سے کہیں گے اس دفعہ ہمیں باہر لے کے جاؤ گے. وہی میرا جگر کا طوطا، چھو جا میلا بچہ، ماں ست کی جائے بچے. اور ہاں سچ، اور تم نا جب بڑے ہو جاؤ گے نا تو اپنے بابا کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کے جاؤ گے. اور میرا بیٹا اسکول بھی جائے گا اور بڑا آدمی بڑا افسر بھی بنے گا. مست کی واری. یا اللہ تیرا شکر ہے. بابا، اس گھر میں تیسرا غلام پیدا نہیں ہوگا. میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. آپ سب میری یہ بات غور سے سن لیں. اس گھر میں تیسرا غلام پیدا نہیں ہوگا. میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. آپ سب میری یہ بات غور سے سن لیں. میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. نہیں نہیں میرے کاکے، اللہ تمہیں کچھ بھی نہ کرے، اللہ تمہیں کچھ بھی نہ کرے. تم تو میرے جگر کا ٹوٹا ہو. تم تو اپنے باپ اور دادے کا نام روشن کرو گے بچے. دروازہ کھولو، کھول دو دروازہ، کھول دو دروازہ.
पुख्तुन्यम 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 गुलामी रात पे गोरखारी पुख्तुन्यम गुलामी रात पे गोरखारी पुख्तुन्यम دا दुनिया रान पदेट की खफदा 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 चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, अभी तुम्हारी माँ आने वाली है। चुप हो। अल्लाहू, अरे ओ ज़ैनब, आओ देखो इसे, मेरे ख्याल से इसे भूख लगी है। आई बाबा। आओ, जी बाबा। आओ देखो इसको, मेरे ख्याल से इसे भूख लगी है। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बच्चे, भूख लगी है? ये देखे ना बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आप कैसे हैं बाबा? शुक्र शुक्र। लवंगीन तुम अच्छी हो बेटा? अच्छा हूँ। ज़ैनब आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप अच्छी हैं? बच्चा मुबारक हो। जरा इसका शक्ल तो दिखा है ना। अब इसको जरूर कुछ ना कुछ तो देना भी पड़ेगा। अच्छा, ये जो तुम लाए हो ये बहुत है ना बेटा? ये ले, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया लाला। अल्लाह लंबी जिंदगी दे। आमीन। आमीन। लाला, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों बाबा? ज़ैनब, ये मेरी खुशी नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। लाला, कादिर अब कैसा है, तबीयत कैसी है, और वो घर आ सकता है या नहीं? अब तो शुक्र है बहुत बेहतर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि घर आने पर और बच्चे को देखकर उसकी तबीयत और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नफ्सियात पर ये खुशियाँ बहुत बड़ा असर छोड़ती है। बाबा, नाम क्या रखा है? बाबा ने इसके लिए खुशहाल खान नाम पसंद किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। इंशाल्लाह कादर खान जब यह नाम सुनेगा और बच्चे को देखेगा तो बहुत खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश। आमीन। अल्लाह उसे सेहत दे और अल्लाह उसे जिंदगी दे, क्योंकि वो मेरे सर का ताज है। बाबा, आप खुशहाल खान को संभालें, मैंने ना कादर के लिए बड़े अच्छे खाने पकाए हैं, आप उनके लिए ले जाएं, मैं लेकर आती हूँ। चुप चुप चुप। मेरा खुशहाल बेटा, मेरा खुशहाल बेटा। बाबा, बहुत अच्छा नाम रखा है, माशाल्लाह। हाँ लवंगीन बेटा, खुशहाल खान नाम रखा हुआ है। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसके नाम की बरकत से इस घर को भी खुशियों से नवाजे। आमीन आमीन। आ गए लवंगीन। कादर खान कैसे हो?
کھانا لے آئے. لونگین، میری زندان کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ ہاں زندان؟ کیسا زندان؟ قادر خانہ، کون سا زندان؟ بس جب مکمل ٹھیک ہو جاؤ گھر لے کے جاؤں گا نا. کیوں فکر کرتے ہو؟ لونگین یار، دیکھو نا، میں تو صحت مند ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں. تمہیں مجھ میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے کیا؟ قادر، اتنی سختی جھیل لی، بس چند دنوں کی بات ہے، پھر گھر جائیں گے نا. چھوڑو یہ سب باتیں، کھانا کھاؤ. اور پتہ ہے کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ تمہارے گھر کا کھانا ہے. میرے گھر سے؟ زینب کیسی ہے اور بابا کیسے ہیں؟ اور میری زینب کا بچہ؟ اب موقع ہے کہ قادر خان کو ساری بات بتا دوں. اس سے یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہوا ہے. آیا یہ گھر جانے کے قابل ہے کہ نہیں؟ قادر، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا، بڑی خوشخبری. لیکن تم نے بات کی تو بولو بولو، کیسی خوشخبری؟ قادر، تمہیں علم ہے کہ تمہارے گھر ایک چاند جیسا خوبصورت بیٹا آیا ہے. اچھا، مجھے اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے. اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے تیرا. اور تمہیں یہ علم ہے کہ بابا نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ ہاں بابا نے اس کا نام خوشحال خان رکھا ہے. خوشحال خان؟ مبارک ہو قادر، مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. لونگین، تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارا بھی بھتیجا ہے نا. یہ ہم سب کی خوشی ہے. لونگین، اب تو مجھے اپنے گھر لے جاؤ نا، کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا دیکھ لوں. بالکل، چلتے ہیں، لیکن پہلے تم کھانا کھاؤ. اور میں ذرا چلتا ہوں دکان، تھوڑا سی کام ہے وہ نپٹا کے پھر آتا ہوں. چلتے ہیں. اب تو خوشی کی وجہ سے دل نہیں کر رہا، لیکن خیر تم چلے جاؤ دکان. تم ایسے کرو، 2-3 نوارے لو، دوائی بھی کھانی ہے نا. میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں. چلو ایک رات اور بھی انتظار کر لوں گا. ٹھیک ہے. لونگین، اب تو مجھے اپنے گھر لے جاؤ نا، کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا دیکھ لوں. خوشحال خان. قادر خان نے تو آج بہت پیاری باتیں کی. زینب بہن جب اسے دیکھے گی تو مجھے یقین ہے بہت خوش ہوگی. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے نہ ہو پھر پاگل پن آ جائے.